الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمدللہ آج سے ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کما حقو ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے کئی نام ہیں. ایک نام جو ہے الفاتحہ، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے میرے اوپر نازل ہوئے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس دروازے سے آئے جو دروازہ کبھی پہلے نہیں کھلا تھا، اور وہ 2 چیزیں لے کے آئے جو آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھیں. وہ 2 گفٹ جو عطا کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس سورہ کو دم کے طور پہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی وجہ سے کئی لوگوں کو شفا عطا فرمائی. اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے. کیا یہ قرآن مجید کا حصہ ہے کہ حصہ نہیں ہے؟ اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے. تو دونوں طرح دلائل ہیں. جو کہتے ہیں کہ حصہ ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے ساتھ ہر سورہ کے ساتھ یہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے سو یہ حصہ ہے. اور جو دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آغاز کے لیے ہے، یہ تلاوت کا جو ہے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. بہرحال دونوں طرح کا موقف ہے، دونوں طرح دلائل ہیں، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا جائے. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب عالمین جو ہے سارے جہاں کا پالنے والا. اب جہاں میں فرشتوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، پھر انسانوں کی کئی قسمیں ہیں، کیڑوں کا جہان ہے. سارے جہانوں کو جو پالنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ رب العالمین ہے جو پالنے والا ہے سب کو. الحمد، تو تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اس میں الحمد جو ہے الحمدللہ یہ بہترین ذکر میں سے ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. حقیقت میں انسان چونکہ خطا کار ہے، انسان بھول جاتا ہے، نسیان سے ہے، تو حقیقی تعریف وہ اللہ کے لیے ہے، وہ انسان کے لیے نہیں ہے. تعریف کا جو حق ہے، چونکہ انسان جو تعریف والے کام بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں حقیقی طور پہ. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان
الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان کیسے ہے، اللہ تعالیٰ رحیم کیسے ہے؟ ہم گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے آنکھوں سے کام لیں، کان سے کام لیں، ہاتھ سے کام لیں، زبان سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں روک سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپاہج ہو سکتا ہے جب گناہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اب رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمان جو ہے مفسرین کے مطابق رحمان یہ کافروں کے ساتھ بھی اللہ رحمان ہے، یعنی جو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے وہ رحمان میں شامل ہے۔ رحیم کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اللہ بالمؤمنین رحیما، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو دین جو ہے جزا کو بیسیکلی کہتے ہیں، تو اس کا جو معنی ہے زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج اللہ مالک نہیں ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک آج بھی ہے، کل بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جزوی طور پہ اختیار دیا ہے اپنے جسم سے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، گلا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو استعمال کرو اور تمہیں اختیار ہے، چاہے تو نیکی کی طرف چلے جاؤ چاہے گناہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے تو شیطان پکڑ کے کہے بھائی نہیں، تو نہیں جا سکتا، تو میرا ساتھی ہے یا تو میری باتیں مانتا ہے۔ اور فرشتوں نے بھی کبھی پکڑ کے کوئی انسان گناہ کی طرف جانا چاہے، فرشتوں نے زبردستی پکڑ کے نہیں کہا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کا تو جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جزوی طور پہ انسان کے جسم کا مالک قرار دیا ہے، لیکن حقیقی طور پہ مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جب چاہے اپنا یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزاری تھی، بتا اپنی ساری زندگی کہاں گزاری تھی، بتا مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا، اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد عبد سے ہے، عبادت کرنا۔ عبادت میں صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایات ہیں دعا کے بارے میں، ایک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کی سند تھوڑی کمزور ہے۔ دوسرا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جو یہ فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو پکارنا بیسیکلی دعا کرنا یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے۔ و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر تسمہ ٹوٹ گیا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، یہ تو ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد جو ہے عزیز سامعین صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مدد مانگنا اور مدد کرنا اختیار میں، اور ایک ہے اختیار سے اوپر جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر وہ انسان سے کہے گا تو یہ شرک ہے، لیکن اگر جو اختیار میں ہے، کسی سے بال پوائنٹ مانگ لی، پیسے قرض کے طور پہ لے لیے، کسی سے کوئی چیز ادھار لے لی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو ہم ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تو مدد یہاں مراد ساری مددیں اللہ کی ہیں، اللہ مدد کرے گا تو بات بنے گی۔ انسان کا تو معاملہ یہ ہے، جتنا مرضی وہ امیر ہو، جتنا مرضی انسان کا قریبی ہو، انسان دیتے ہوئے انسان دے نہیں سکتا۔ جس طرح وہ پنجابی کی کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ کھاندے نوں کوئی ویہ نہیں سکتا اور بھکھے نوں کوئی دے نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی تو یہ حالت ہے، اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، تو وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو دے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے کہ جتنا بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنوں، اے انسانوں، تم سارے کے سارے، پہلے بھی بعد والے بھی، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور تم سارے کے سارے اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ تمہیں اللہ تم سب کو تمہاری خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو لوگوں سے مانگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے ہی زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ آمین۔ تو یہ جب دعا پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ عاجزی سے یہ پڑھنی چاہیے، خصوصی طور پہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ممکن ہو سکے تو آنسو بہائیں، چونکہ آج کے زمانے میں ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے اور سمجھتا ہے ہم حق پہ ہیں، دوسرے حق پہ نہیں ہیں۔ تو عزیز سامعین، جب یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور حق کا راستہ ہمیں دکھلا دے گا۔ صراط مستقیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ ایک لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ جنت کی طرف راستہ جا رہا ہے، اس لکیر پہ کئی اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ جو دوسری لکیریں ہیں ان راستوں کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، یہ جنت جاتا ہے۔ فرمایا شارٹ کٹ کی طرف نہ جانا، جنت کا راستہ وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب اللہ تعالیٰ نے مزید سکھلایا کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہے اللہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام، جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، شہداء، انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھلانا، ہمیں ایسا مت بنانا جن کے اوپر غضب ہوا تھا، اے اللہ ہمیں ایسا مت بنانا، ولا الضالین، جو ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ مت دکھلانا۔ مفسرین کے مطابق جو مغضوب ہے اس سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے مراد عیسائی ہیں۔ بہرحال آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بھی غضب ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں رہتا تو وہ بھی گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا اس لیے سکھلائی گئی ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں کے راستے سے بچیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما۔ تو نماز میں یہ ضرور پڑھنی چاہیے سورہ، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ امام جو جب قرات کر رہا ہے، ابو داود کی بہت مفصل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن نماز پڑھائی اور کہا کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو، تلاوت نہ کیا کرو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اس سورہ میں دعائیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے
ہم سب کو بچا لے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.